بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ جب مرد کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائیڈ پر رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ ہماری ماؤں نے زندگی کا ایک لمبا وقت ان لوگوں کے ساتھ مہربانیوں میں گزار دیا ہے جو کبھی ان کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نچوڑ دیں، اور اتنے سخت بھی نہ بنیں کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ دولت پر عورتوں سے زیادہ مرد مرتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اکثر مرد حضرات جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ کالی بلی تو ویسے ہی بدنام ہے۔ آج کل انسان کا راستہ کاٹتا ہے۔ عورت ہمیشہ مضبوط فیصلے کرنے والا مرد چاہتی ہے جو کسی کی باتوں میں نہ آئے، ہمیشہ حق کی بات اور حق کا ساتھ دے۔ دعا لیتے رہا کیجیے، یہ وہاں کام آتی ہے جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آب، پیچھے سانپ۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے شر سے بچائے، آمین۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے، جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پچھتاوے بھی ظرف والے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ جو مرد تمہیں نظر انداز کرتا ہے وہی تمہاری خاموشی کا اسیر بنے گا۔ اگر تم یہ ایک حربہ آزما لو، خاموشی اختیار کرو، بار بار ایکسپلین یا چیز مت کرو، بس ڈسٹینس بنا لو، اپنی ویلیو بڑھاؤ، اپنی زندگی، دوستوں اور گولز پر فوکس کرو تاکہ اسے لگے تم اس کے محتاج نہیں ہو۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر نکالتے رہتے ہیں۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ مرد اس کالے کپڑے کی مانند ہے جس پر لگا خون بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا، اور عورت سفید کپڑے کی مانند ہے جس پر پانی کے لگے نشان بھی سب کو دکھائی دیتے ہیں۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کو تیار نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔